بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو نہایت برکت اور رحم و کرم والا مہینہ ہے. اس بابرکت مہینہ میں خداوندی سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول موسلادھار بارش کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک فرض نماز 70 فرضوں کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح جو مسلمان اس مہینہ میں زکوٰۃ جو اسلام کے ایک اہم رکن ہے ادا کرے گا تو اس کو بھی 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اسی ثواب کی زیادتی کی وجہ سے ہم لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح نماز ایک جامع عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ ایک مالی فریضہ اور عبادت ہے. میرے بھائیوں، جس طرح نماز ایک اہم ترین فریضہ اور عبادت ہے جو بندہ کا رب سے گہرا ربط اور تعلق قائم رکھتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نیز زکوٰۃ انسانوں کے درمیان باہمی ہمدردی، ربط و تعلق، ایک دوسرے کی امداد و معاونت کا کام دیتی ہے. حضرات گرامی، زکوٰۃ کا یہ نظام صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ پچھلے تمام انبیاء اور ان کے شریعتوں میں بھی دینی فریضہ کی حیثیت سے جاری رہی ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، چنانچہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو حکم بھیجا کہ نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، اور وہ عبادت گزار بندے تھے. ایسے ہی سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسرائیلی سلسلہ کے آخر پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے فرمایا: انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا، اور جہاں کہیں ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا، اور جب تک زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی. اسی طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کہ ہم نے ان سے عہد کیا تھا کہ نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر زکوٰۃ فرض کی، اور اس کی فرضیت کو اس امت میں بھی باقی رکھا، اور اس امت کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کی تاکید فرماتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.